اس عنوان پر ہمارے سامنے آ جائے. ہم کوئی اور کتاب نہیں، صرف اس ایک کتاب سے پورے نجد و دیوبند کے پرخچے اڑا سکتے ہیں. کیسے؟ جس بندے کی علمی عظمت اور قدر و قامت کو تمہارے بڑوں نے مانا، تسلیم کیا، قصیدے پڑھے، سیلوٹ کیا. انہوں نے کہا 400 سال پہلے، کہا اگر کوئی میلاد پر دھندا کرے تو گھبرانا مت، یاد رکھنا میلاد تو امت ہمیشہ مناتی آ رہی ہے. اب ایک اور حوالہ ہے یہاں، وہ بھی بڑا سمپل سا میں اس پر مزید بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں یہاں ہی، لیکن ایک اور بڑا ہم حوالہ، یہ ہمارے کئی بولے والے سادے ہیں، کہتے ہیں حضور دیکھیں نا، دین تو پھر مکے سے آیا ہے اور مدینے سے آیا ہے، دین تو مکی مدنی ہے، تو وہاں تو ہم نے جا کے دیکھا وہاں تو میلاد نہیں ہوتا. میں کہ میرے عزیزہ جڑا تو دیکھے نا، آؤ تو شاید نہ ہوتا ہوئے، اصلا جڑا دیکھے مدینے جو بھی ہوتا ہے تو مکے بھی ہوتا ہے. لیکن چلو مان لیتے ہیں تیری بات کہ بھئی اوپنلی وہ نہیں ہوتا. تو میں اس کا جواب ایک تو پہلے یوں دے دوں کہ یہ جو موجودہ اس وقت وہاں سٹرکچر ہے حکومت کا، یہ 1924 کے بعد آیا ہے. 1924 کے بعد تاریخ بھی اٹھا کے پڑھ لو. یہ وہابی سوچ کے حکمران 1924 کے بعد مسلط ہوئے ہیں حرمین طیبین پر. اس سے پہلے پیچھے تم باقاعدہ اوپر تک جا کے دیکھ لو. ہاں شیعہ کا بھی ایک دور ہے، ایک دور شیعہ کا بھی آیا کہ انہوں نے حرمین طیبین پر قبضہ کیا، لیکن وہ بھی جب قبضہ کیا ہوا تھا تب بھی وہ جھوٹے تھے. آج نجدی ہے تو یہ بھی جھوٹے ہیں. تقریباً 2 صدیاں حرمین طیبین پر شیعہ کا قبضہ رہا. آپ عہدِ فاطمی کو اٹھا لو، آج بھی تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لو، اس میں لکھا ہوگا 2 صدیوں تک ماذا حافظ کی سوچ کے لوگوں کا قبضہ تھا. پوچھو دیوبندیوں سے جو سنیوں کو جانتے ہیں کہ جو حرمین طیبین میں وہ سچا نہیں تو پھر کون سچا ہے. ان سے پوچھو جب شیعہ وہاں پر تھے تو کیا وہ سچے تھے؟ کہ نہیں وہ جھوٹے تھے. تو ہم کہتے ہیں جیسے وہ وہاں رہ کر بھی جھوٹے تھے تو تم بھی وہاں رہ کر بھی جھوٹے ہو. وجہ حرمین طیبین میں ہونا یہ صداقت کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ صداقت کی دلیل ہے تو میں اوپر نیچے 50 دلیلیں اس پر دے سکتا ہوں کتب حدیث سے کہ بندہ کعبے کے اندر ہو کر بھی جہنمی تھا، شہنے کعبہ میں ہو کر پھر بھی دوزخی تھا، پھر بھی اس پر رب کی پھٹکار تھی. دیکھو ابو جہل کعبے میں تھا پھر بھی جہنمی بنا، اور سلمان تو فارس کا تھا، وہاں سے اٹھ کے وہ جنتی بن گیا. ابو لہب تو سگا چاچا تھا، وہ وہاں لے کر جہنمی ہو گیا، اور بلال حبشہ سے اٹھ کے جنتی بن گیا. سہیب روم سے آ کے جنتی بن گیا. تو مانا کیا بنا؟ مانا یہ بنا کوئی کعبے میں ہو، باہر ہو، اندر ہو، کعبے کے اوپر چڑھ جائے، رب کعبہ کی قسم اگر دل میں بغض محمد ہے وہ کنفرم جہنمی ہے. اور اگر ایک بار بھی وہ وہاں نہ آیا ہو لیکن ہو حضور کا تو پھر قرن میں رہ کے بھی مدینے والا فرماتا ہے وہ جنتی ہے. تو بہرحال یہ تو ایک ضمن بات آ گئی. اب سوال کہتے نہیں حرمین طیبین وہاں تو نہیں ہوتا. میں نے کہا اس پر بھی سن لو اور اپنی بات جو ہے نا وہ ٹھیک کر لو. ہم آپ کی کوریکشن کیے دیتے ہیں. سنو، ویسے تو اس وقت میرے پاس تقریباً 100 سے لے کے 150 تک عربی میں عرب والوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو انہوں نے حضور کا میلاد منانے پر لکھی ہیں. تقریباً 150 کے قریب کتاب جو میرے پاس موجود ہے عربی، ایکزیکٹ عربی میں. ان میں سے ایک ہستی ہوئی، یہ تو بزرگ ہوئے 4 صدیاں پہلے. اب آپ کو لے چلتے ہیں تقریباً 900 سال پیچھے. کتنے 100 سال؟ یہ کہتے ہیں یہ تو بریلویوں نے شروع کی ہے،
یہ تو احمد رضا بریلوی کی شروع کی ہوئی تحریک ہے، یہ تو اپنا یہ ملنگوں کی شروع کی ہوئی تحریک ہے۔ 9 صدیاں پیچھے گزر ہوئے، کون؟ جو اپنے عہد کے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اصولی بھی تھے، جن کی بخاری پر شرح موجود ہے ہمارے پاس کشف المشکل کے نام سے، جن کی قرآن پر تفسیر موجود ہے ہمارے پاس، جن کی تاریخ کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، علم کلام پر ان کا لکھا ہوا لٹریچر ہے، جن کے قصیدے دیوبندیوں بھابیوں سب نے پڑھے۔ نام کیا ہے؟ نام ان کا ہے ابن جوزی۔ ابن جوزی یہ جو تبلیغی جماعت آج کا جن کا اجتماع ہو رہا ہے رائے گڑھ میں، ان کے مولوی زکریا نے جو تبلیغی نصاب کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کتاب تبلیغی نصاب جو ہر تبلیغی کے بغل میں ہوتی ہے یا اس کے بیچ میں ہوتی ہے، اس کتاب میں مولوی زکریا دیوبندی کہتا ہے ابن جوزی کون ہے پتہ ہے؟ کہتے ہیں ابن جوزی وہ ہے جس کے ہاتھ پر 20,000 پکے کافروں نے کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بنے تھے۔ جڑے مولوی 1000 مسلمان کیتے تصور کرنا ہوں تو اپنا اسلام کتنا پکا ہے، جڑے 20,000 کافر مسلمان کیتے آپ کتنا ڈاٹا مسلمان ہوئے گا۔ پھر مولوی زکریا دیوبندی کہتا ہے، ایک اور شان بھی سننے کو کیا کہتا ہے، ان کے تقریباً 1,00,000 بندے مرید اور شاگرد تھے۔ اب وہ کون ہے؟ میں نے کتابوں کے نام لیے، ہمارے پاس کئی کتابیں، یعنی 15 20 جلدوں میں بھی ہیں، لیکن ان کی 2 کتابیں ہیں، 2 کتابیں، 2، اور وہ 2 ہیں میلاد پر۔ کب؟ 900 سال تقریباً پہلے میلاد پر 2 کتابیں، ان میں سے کتاب کا نام ہے میلاد النبی۔ اس میں ابن جوزی کیا لکھتے ہیں؟ حرمین طیبین کا آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں میلاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ابن جوزی کہتے ہیں میلاد النبی نامی اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی۔ اے کوئی دیوبندی اگر دم خم رکھتا تو اس کے چیلنج کرے، ابن جوزی کو چیلنج کرے، تقریباً 900 سال پہلے ابن جوزی نے کہا ہمیشہ، لا زالہ کا معنی علماء جانتے ہیں، کہا ہمیشہ سے حرمین طیبین والے، کیا مطلب؟ ابن جوزی کھول کے بتاؤ۔ ابن جوزی نے کہا مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب، ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر میلاد کے جلسے شروع کر دیتے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا آ گئے مصطفیٰ۔ سنیے، یہ ابن جوزی ہے جو فتویٰ مجھ پر ہے میلاد کی وجہ سے۔ جب حضور کے ولادت کا موسم بہار آئے، بھابیوں کی زبانیں 11 گز باہر آتی ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو کالوں کا ماتم محرم میں ہوتا ہے، ان پیروں کا ماتم ربیع الاول میں ہوتا ہے، حضور کی آمد کے موسم پر موقع پر ہوتا ہے، اور طرح کے فتوے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر جرت ہے، جیسے میں ریکارڈ پیش کر رہا ہوں امت کا، ایسے کو دیوبندی اور وہابی اپنا ریکارڈ نہیں پیش کرتے۔ میں نے 4 صدیاں پیچھے سنی شناختی کارڈ دکھایا، 4 صدیاں پہلے سنی شناختی کارڈ دکھایا۔ اگر دیوبند اور نجف کے کسی بندے میں ایک رتی کے کروڑ میں حصے کے برابر غیرت ہے،
کہ جس دور میں میں نے سنی شناختی کارڈ دکھایا تو دیوبندی اور بھابی شناختی کارڈ دکھایا. میں نے 900 سال پیچھے جا کر 900 سال پیچھے جا کر سنی پاسپورٹ دکھا رہا. اگر دیوبند اور نجد کے پاس ہے تو سامنے لاؤ, ہے تو دکھاؤ, اور دکھاؤ. اسلام والے مکہ, مدینہ, مصر, یمن, شام, عرب کا سارا جہان, مسجد نبوی کے صحن سے لے کر کعبۃ اللہ کے صحن تک وہ میلاد کیا کرتے تھے. معمولات کا ایک تعارف, ایک جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اس سے اگلی بات غور کرو, وہ گولڈے کے شاہ نے کہا تھا قدوہ کاملین سدرہ عارفین حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز بیٹھے تھے نا. عصر کا ٹائم تھا تو پوٹوہار کا, میں خود ہزارہ سے بیلونگ کرتا ہوں, تو پوٹوہار کے خطہ کا ایک فقیر درویش آیا. اس نے کہا حضرت اعلیٰ میں کچھ دوڑے مائیے لایا ہوں, لکھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت اعلیٰ عصر کے بعد بیٹھے تھے, منہ مدینہ کو کر کے, کعبۃ اللہ کو کر کے درود مصطفیٰ کا ورد جاری تھا. آپ نے کہا یہ نہ ہو کوئی ایسا توڑا سنائے ہماری جو تار جڑی ہے اسے توڑ دے. آپ نے فرما دے دیا تو رک یاد رہا. وہ جیسے میرے امام کے پاس بندہ آیا نا بریلی میں, سیدی و مرشدی و سندی و آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید المجددین مجدد اعظم شاہ امام محمد احمد رضا خان قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ منور اللہ مرقدہ. اس نے آپ کو آگے کہا حضور کچھ لکھ کے لایا ہوں. وہاں بیلیا تو ادھائی بیجا میں اندر ہو کے آ رہے ہیں. اندر گئے تو تقریباً 7 اشعار مدینے والے کی شان میں لکھ کے وہاں باہر آ گیا. جب سنائے تو اس کو کہا اب تو سنا. اس نے کہا حضرت جو آپ نے سنایا میں مجھے تو وجد آ گیا, میں نے جو لکھا وہ بھول گیا. تو حضرت اعلیٰ پیر میرے جیسا کو اس نے کہا حضور وہ دوڑے بھائی آپ نے فرمایا تو اپنے کول رکھ, دوڑے بھائی ذرا میرے سن پہلے, ذرا پہلے میرے سن, ذرا میرے سن. پھر انہاں کیا انہاں کیا مونڈے ہوتے لوئیے جندے لڑ اثر لگے ہوتے برگا نہ کوئی. سمجھا. اور اگر تم بولو تو پھر میں ذرا سر میں پڑھوں ترنم میں, اور ذرا گج کے سبحان اللہ. حضرت اعلیٰ کہتے ہیں مونڈے ہوتے جندے لڑے اثر لگے ہوتے برگا نہ کوئی, اور جتا جگ پروانا بابا زہرا حسنین دنا کوئی سلفان چھلے او چھلے سارا جگ پہنچونا پر میرے مدنی تو تھلے او تھلے. پھر انہوں نے ایک بڑا بڑا روز لیا کیا کوئی گٹک کھجور دی ہے لوکی چڑھنا چند تک دے پر سنو تاگ حضور دی ہے. حضرت نے آج کہا ابن جوزی کہتے ہیں ایک تو ہوتا تھا یہ جلسہ میلاد کا پروگرام, اس اگلے جمعے پر یہ دورہ پڑا. ابن جوزی کہتے ہیں ایک اور کام بھی ہوتا تھا کہ اسے قیامت تک چیک کرتے رہنا, جس جگہ ہو سمجھ لو اسلام ادھر ہی ہے. مکی مدنی اسلام اور دین ادھر ہی ہے. کیا ابن جوزی کو کیا پہچانے؟ کہا
آج نہیں 9 صدیوں پہلے کی بات کر رہے ہیں، تقریباً 9 صدیوں پہلے کہتے ہیں ہوتا کیا تھا کہ ایک تو ہمیشہ سے حرم طیبہ اور سارا حرم میلاد مناتا تھا، دوسرا کب یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، ادھر جب مطلع پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا نا، عاشقوں کے چہروں پر خوشیوں کا چاند طلوع ہو جاتا تھا۔ آج یہ جو میں نے بولا لے کے گلی گلی نکل جاؤ تم اور ذرا چیک کرو سرکار کی آمد کا نعرہ لگا کے، میلاد کا نعرہ لگا کے، خدا کی قسم چہرہ صرف امام محمد رضا کے متوالے کا کھلے گا۔ تب کے بولو نا ذرا اس ہاتھ ایسے کر کے کو آمد مصطفیٰ، اس کا بازو اپنا ہی ہے اور سلامت ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایسے کر کے بولو آمد مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنیے اب یہ تو تھی بات میں نے دو ائمہ کی، میں بلکہ پوری کتاب ابھی پوری کتاب میلاد شریف پر پتہ ہے کس کی پیش کر سکتا ہوں، پتہ ہے کس کی؟ میں عام جلسوں میں بھی یہ بات کہتا ہوں، ہر جگہ کری ہوں، میں کہتا ہوں بھائی توڑا کو مقدمہ ہو گیا، توڑا کو کیس ہو گیا، کہ تسا موڑ فرسٹلی بالکل ابتدان آپ اس کیس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، پھر وہاں اگر نہ ہو مسئلہ تو آگے کہاں جاتے ہیں؟ پھر نہ ہو تو آگے کہاں جاتے ہیں؟ یہ تو ہے پاکستان کا سپریم کورٹ، ٹگے ٹگے کے سپریم کورٹ ہے، یعنی جو لونڈیاں ہیں اس کی اردو میں سارا، انڈیا کا سپریم کورٹ یا کوئی اور۔ ایک ہے ولیوں کی دنیا کا سپریم کورٹ، روحانی دنیا میں اولیاء کا سپریم کورٹ، روحانی دنیا میں۔ اور یہ بھی اپنے پاس سلیم جگہ، یہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے احباب بیٹھتے ہیں، شاید آپ نے تو سبق میں پڑھا بھی ہو، اجابت الغوث پڑھا ہے، جس نے پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، سن لیں پھر ہم شروع ہو جائیں گے اجابت الغوث کے خطبے سے، اور اس کے بعد پھر وہ پورا رسالہ اللہ کے فضل زمانے ہی آپ کو عربی میں سنا دیں گے۔ ہم نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے، اور صرف یہ 2-4 نہیں، یہ نحو میر جو ہمارے درس نظامی کی ہوتی ہے نا، ہم نے پوری 100 صفحے کی فارسی زبان، فارسی متن میں زبانی یاد کی۔ ہدایت النحو میں ابھی صبح سبق پڑھا کے آیا ہوں، وہ عربی میں پاؤ پاؤ کر کے 4 دنوں میں ختم شریف کرتے ہیں۔ منطق کی برکات ہم نے عربی متن سے یاد کی، میں نے اللہ کے فضل سے سراجی کو یوں یاد کیا ہوئے، قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ، الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبدیر ولا تقدیر۔ اور پھر یہ بھی پوچھوں گا رک کے، حضرت جی لفظ ترکہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے، ترکہ ہو تو پھر کیا معنی ہے، ترکہ ہو تو پھر کیا معنی ہے، ترکہ ہو تو پھر کیا معنی ہے؟ یہ بھی پوچھیں گے صاحب فرائض کتنے ہیں، حصے کتنے ہیں، حسابات کتنے ہیں، حصے کتنے ہیں، زبید ارحام کتنے ہیں، حصے کتنے ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ لکھ کے دوں تو گھوم کے آ جاؤ، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کمپیوٹر کا بٹن دبائیں گے تو یہ انگریزوں کے چٹے چوروں والے کمپیوٹر سے پہلے ہمارا کمپیوٹر جواب دے گا۔ سمجھا؟ ہاں یہ تقریریں سن کسے دیا رٹیاں نہیں، کسے دیا؟ بالکل ہاں، میں نہ تو وہ رٹالائزیشن کا مولوی ہوں، نہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے۔ میرے استادوں نے دروس البلاغہ پڑھاتے ہوئے مجھے 4 سال میں کہا تھا، میرے عزیزہ کسے دی رٹ کے تقریر زندگی جنہ کریں، کیوں؟ اور میں گیدڑ کھاتے ہیں شیر نر کا مارا۔ اگر تم حضور کے ہو تو اپنی محنت کرنا۔ آج میرے استاد ابھی حیات ہیں، موجود ہیں، فرماتے تھے پترا آج تیرے پاس لفظ تھوڑے ہوگے، مطالعہ تھوڑا ہوگا، پر محنت اپنی کرنا، وقت آئے گا تو 4 چند گھنٹے بولے گا، تیرا مواد ختم نہیں ہوگا۔ کہا جب تم نے اپنی محنت پہ بولا، ہاں یہ 2-4 دنوں کی تنگی ہے، نکل جائے گی، تو ہم نے کسی کی دیکھ مانج کے یہ نہیں لایا،
یہ اپنا ذاتی، میں نے ابھی سال اور سنی کانفرنس میں تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا خطاب کیا، اور مجھے 15 دن ہو گئے تقریباً اس جمعے کو جمعے کے بعد 5 ٹیسٹ کروا کے بھی میں سوٹی بیٹھا ہوں۔ ہاں، میں 15 دنوں سے یہ کیفیت ہے کہ میں اپنے وجود سے بے بس ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میں رات 1 بجے تک جلسہ ہمارا نہ بھی ہو، ہاں 2-4 نہیں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا، حوالے بھی لگانا، نوٹس بھی بنانا، اور تنہ تنہا ایک وجود پر ہمارے ساتھ ایک بندہ نہیں ہے جو میرا حال محل پر ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بریلی کے امام کا لنگر ہے، سمجھا؟ وہ علیگا کے مراد آباد سے صوبہ غالباً مراد آباد کے مولانا نے مجھے فون کیا، مجھے وہ کہنے لگے، مجھے کہتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب تو صاحب فتاوہ رضویہ شریف پڑھ کے جڑی تشریح کر دیو یہ کتھوں لبدی ہے؟ میں کہا یہ تھوڑے کول بریلی شریف ہے اتھوں لبدی ہے۔ اب وہ اعلیٰ سطر کو ایک ہوتی ہے، سطر کو پڑھ کے تو جو تشریح کرتے رہتے ہو وہ کہاں سے جاری کرتے ہو؟ میں نے کہا کتاب پڑھنے کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، پڑھنے سے پہلے بھی کچھ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ کتاب جیسے آپ سے بات ہی نہیں کرے گی، اگر کتاب کو راضی کرنا ہے تو پہلے وہ تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، ہاں پھر کتاب آپ سے بولے گی، جو آپ کو نہیں بھی آئے گا کتاب بتائے گی کہ فلاں جگہ ہے۔ بات سمجھ آؤ نہیں ہے کیا نہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ اس واسطے یہ عملے کو رٹا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ میں جو ابھی تو صبح تفسیر جلالین پڑھائی نا، تو وہ ابھی آپ کو ترکیب صرف کے سیگے نحو کی ترکیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ، یہاں سے لے کے وہ وسارعوا الی مغفرۃ، یہ سارے کا ترجمہ بھی بتاؤں گا، سیگے بھی بتاؤں گا، ترکیب بھی کر کے بتاؤں گا۔ ہاں اور اتنی لمبی ترکیب ہے کہ یار یہ عام جو ساتھ ہیں یہ تو چھوڑ دو، کہ یہ میرے ساتھی بھی گھوم گھما جائیں گے۔ ہاں یا ایھا الذین سے شروع ہونے کے وہ پھر والذین اذا فعلوا پہ جا کے جملہ پورا ہوگا، پھر واپس پلٹ کے پیچھے آئیں گے۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ ولیوں کی دنیا کی جو سپریم کورٹ ہے، روحانی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، اس کائنات میں جو سپریم کورٹ ہے نا، اس سپریم کورٹ کا جب فل بینچ بیٹھتا ہے نا، فل بینچ کے اوپر جو چیف جسٹس بیٹھتا ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، من قدایم تو سکھانے دو عالم شدی از تو دارم تما یا شاہ چینا مدد کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا سر بھلا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا تمہیں جس پہ حمایت کرو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے ساتھ اور ساتھ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے بڑا تیرا۔ حضور سلطان غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان کے حوالے تو دیوبندی بڑے دیتے دیوبندی، اور بھابی وہ تو خاص طور پر ایک حوالہ دیتے ہیں جو شاید آپ میں سے کئیوں کو معلوم ہو، کہتے ہیں کہ غوث پاک ہے تو اپنا مرشد مندے ہو، بڑا پیر مندے ہو، وہ تے مڑ رف ہو رہی یدین چک رہنے سن، میں کیا وہ صرف رب ہو رہی دین چاہ نہیں کریں دے سن، وہ میلاد بھی منیں دے سن، جس کے منہ میں بولی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ہم پوری کتاب غوث پاک کی میلاد پر دکھاتے ہیں، اور نجد و دیوبند کو میں یہاں سے دیوبند تک، نجد تک، اوپر سے نیچے تک یہ للکار کے چیلنج کرنے کہتا ہوں، ہمارے سامنے بیٹھو، ہم ولیوں کے آقا مولا غوث جلی کا میلاد سناتے ہیں۔ پوری کتاب لکھی البلبل السعدی فی مولد النبی الہادی، پوری کتاب ہے، پوری کتاب۔ میں نے کہا جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟
سر لکاؤ گے تو مڑ کس جگہ جھکاؤ گے؟ ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے؟ ہم ہیں امام احمد رضا کے غلام، اور ہم نے عقیدے کو محض قصوں سے کہانیوں سے نہیں رٹا، ہم نے محض کو اپنا جو کسی فیبریکیٹڈ سٹوری سے نہیں لیا، ہم نے 15 صدیوں کی امت کے علمی تاریخ سے لیا ہے۔ اب میں ایک بات یہاں اور کروں، اور بڑی مزے کی بات ہے، اور وہ ہو سکتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب مجھے تو ظاہر ہے یہ معلوم ہے کہ زیادہ حضور کے غلام سنی بیٹھے ہیں، عاشق رسول حضور کے